نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ حضرات نے استاد محترم، استاد مکرم، جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی غلام مرتضیٰ صاحب کا بیان سنا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بس تھوڑی دیر گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ سب لوگ مل کر ساری کائنات کی آقا و مولا حضور نبی کریم احمدی مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ ہدیہ پیش کرے۔ پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اس دنیا میں انسان بھی رہتے ہیں اور قسم قسم کے جانور بھی رہتے ہیں، لیکن انسان اور جانور میں جہاں بہت ساری باتوں میں فرق ہے، وہیں پر ایک سب سے بڑا فرق یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی جانور کسی کی تقلید اور پیروی نہیں کرتا ہے، لیکن انسان کسی نہ کسی کی تقلید اور پیروی ضرور کرتا ہے۔ حضرات محترم، اگر ہندوستان کی بکری گھاس کھاتی ہے تو امریکہ اور یورپ کی بکری بھی گھاس ہی کھاتی ہے۔ اگر ہندوستان کا کوا کائیں کائیں بولتا ہے تو لندن اور عرب کا کوا بھی کائیں کائیں ہی بولتا ہے۔ لندن کا کوا انگریزی نہیں اور عرب کا کوا عربی نہیں بولتا ہے۔ مگر حضرت انسان کے بارے میں مت پوچھئے، اگر حضرت انسان کو دیکھا جائے تو اس کی غذائیں مختلف ہیں، اس کی زبانیں مختلف ہیں، اس کا تہذیب و تمدن الگ ہے، اس کا لباس الگ ہے۔ برادران اسلام، اسی طریقے سے اگر ایک ہندوستانی انسان، اگر اس میں آپ اندازہ لگائے، غور کرے کہ ان دونوں باتوں میں فرق کیوں ہے کہ دنیا کے ہر جانور کی غذا ایک ہے، دنیا کے ہر جانور کی زبان ایک ہے، لیکن انسان کی غذائیں مختلف کیوں ہیں، انسان کی زبانیں مختلف کیوں ہیں، انسان کا لباس مختلف کیوں ہیں؟ تو اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کیونکہ اس دنیا میں جانور کسی کی تقلید اور پیروی نہیں کرتا ہے، لیکن انسان کسی نہ کسی کی تقلید اور پیروی ضرور کرتا ہے۔ برادران اسلام، اسی طریقے سے اگر ہندوستان کا انسان عرب کی دنیا میں چلا جائے تو وہاں پر اس کو عربی زبان کا سیکھنا بھی لازم ہوگا اور اس جیسی زندگی کو گزارنا پڑے گا، لیکن آپ ہندوستان کے کوے کو پوری دنیا میں گھما دیجئے، لیکن وہ اپنی بھاشا کو نہیں بدلے گا، اپنی زبان کو نہیں بدلے گا، بلکہ وہ اپنی ہی زبان کو بولے گا۔ برادران اسلام، تو دونوں میں فرق کیوں ہے؟ تو اس کی فرق کی وجہ یہی ہے کہ جانور کسی کی تقلید اور کسی کی پیروی نہیں کرتا ہے، لیکن انسان کسی نہ کسی کی تقلید اور کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کرتا ہے۔ برادران اسلام، ان مثالوں سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ انسان تقلید کا خوگر اور اتباع اور پیروی کا عادی ہوتا ہے، اور اس کی طبیعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہو کر کے کسی نہ کسی کی تقلید کرے، کسی نہ کسی کی پیروی کرے۔ برادران اسلام، تو اب انسان کے لیے سب سے اہم اور سب سے
سے ضروری سوال یہ ہے کہ وہ انسان کس کی تقلید اور پیروی کرے جس کی وجہ سے وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لے، جس کی وجہ سے وہ کامیابی اور کامرانی حاصل کر لے۔ برادران اسلام، وہ کون سا انسان ہے جس کی تقلید کر کے، جس کی پیروی کر کے انسان بلند مرتبے کو حاصل کر لے؟ جس کی تقلید کرنا اور جس کی پیروی کرنا اشرف المخلوقات کے شایان شان ہو۔ تو برادران اسلام، آئیے اسی سوال کو ہم قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ وہ قرآن مجید جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہاں یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں بیان فرمایا گیا تبیانا لکل شیء، یہی وہ کتاب ہے جس میں دنیا کی ہر ایک چیز کا بیان کیا گیا ہے۔ برادران اسلام، تو آئیے اسی کتاب سے سوال کرتے ہیں، یہ کتاب تو بتا یہ ہم کس کی پیروی کرے جس کی پیروی کرنے کے بعد ہم منزل مقصود کو پالے، اس کی پیروی کرے جس کی پیروی کرنے کے بعد ہم مقام و مرتبہ کو حاصل کر لے۔ تو قرآن مجید نے جواب دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے انسان اگر تو کامیابی چاہتا ہے، اے انسان اگر تو کامرانی چاہتا ہے، اے انسان اگر تو بلند مرتبے کو چاہتا ہے تو آئے رسول اللہ کی اتباع کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کر لے۔ قسم خدا کی تجھے کامیابی بھی مل جائے گی، تجھے اونچا اور بلند مقام و مرتبہ بھی مل جائے گا۔ برادران اسلام، تو ہمیں معلوم ہوا، آپ کو گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، اگر سچ بتائیے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر یہ انسان تو کامیابی اور کامرانی چاہتا ہے، اگر تو بلند مرتبے کو چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کی رسول کی زندگی میں بہترین، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ برادران اسلام، مگر کن انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یعنی وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اور وہ انسان جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرتا ہے۔ برادران اسلام، اگر ہم رسول وقار ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال نظر آئے گی، ہر اعتبار سے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاجواب نظر آئیں گے۔ برادران اسلام، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سب سے انوکھا پن اور سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ آپ کی مقدس تعلیمات نے تمام لوگوں کے کچھ حدود اور حقوق متعین فرما کر کے ہر ایک چیز کو اس کا اصلی مقام عطا فرما دیا ہے۔ کیا عطا فرما دیا ہے؟ اس کا اصلی مقام عطا فرما دیا ہے۔ برادران اسلام، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب تک کوئی چیز اپنے اصلی مقام کو نہ پالے وہ چیز بے قرار رہے گی، اس چیز کو سکون نہ ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ مچھلی کو دیکھ لیجئے، مچھلی کا اصلی مقام کیا ہے کہ پانی ہے۔ اگر آپ مچھلی کو پانی کے باہر نکالیں گے، اگر آپ چاہے کہ اس کو گدے پر رکھ دے تو مچھلی کو سکون مل جائے گا، مچھلی کو قرار مل جائے گا، تو اسے قرار ہرگز نہیں ملے گا، اسے سکون ہرگز نہیں ملے گا۔ اگر اسے سکون اور قرار ملے گا تو پانی ہی میں ملے گا۔ برادران اسلام، اس مثال کے ذریعے سے سمجھانا یہ ہے کہ اگر ہر چیز کے لیے ایک اصلی مقام ہوتا ہے، تو جب تک اس کو اس کے اصلی مقام میں نہ رکھا جائے تو اس چیز کو نہ قرار مل سکتا ہے نہ سکون مل سکتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رسول
रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर एक चीज़ के हुकूक और हुदूद को मुकर्रर फरमा करके हर एक चीज़ को उसका असली मकाम अता फरमा दिया है। बिरादरान इस्लाम, वो अल्लाह के रसूल ही की ज़ात है जिन्होंने बीवी और शोहर के दरमियान हुकूक को बयान फरमाया, जिसने वालिदैन और बच्चे के दरमियान हुकूक को बयान फरमाया, जिसने एक किराएदार और एक सरमायादार पर हुकूक को बयान फरमाया, जिसने रिश्तेदार के हुकूक को रिश्तेदार पर मुकर्रर फरमाया, जिसने एक मुसलमान के हुकूक को दूसरे मुसलमान के हुकूक पर बयान फरमाया। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर एक चीज़ के हुकूक को बयान फरमा करके उसको उसका असली मकाम अता फरमा दिया है, जिसकी वजह से उसको करार और सुकून मिल गया है। बिरादरान इस्लाम, अगर हम उस ज़ौजैन की ज़िंदगी को देखें, यानी मियाँ और बीवी की ज़िंदगी को देखें, ये अल्लाह के रसूल की मुक़द्दस तालीमात ने उनकी ज़िंदगी को किस तरह हसीन से हसीन तर बनाया है। तो आओ कुरान मजीद की तिलावत करो, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने शोहर के हक़ को बयान फरमाया और इरशाद फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, ये मर्द हाकिम है औरतों पर। तो वहीं पर यह भी इरशाद फरमा दिया कि वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ये मर्दों तुम्हें हाकिम तो ज़रूर बनाया गया है, तुम्हें पावर तो ज़रूर अता किया गया है, लेकिन तुम इसका गलत इस्तेमाल ना करना, बल्कि अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक करते रहना। एक जगह बीवी और शोहर के हुकूक को बयान करते हुए उनको हुकूक के हाकिम महकूम बना दिया और इरशाद फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंता लिबासुल लहुम, यानी शोहर बीवी के लिए लिबास है और बीवी शोहर के लिए लिबास है। जिस तरीके से एक लिबास इंसान की ज़िंदगी की हिफाजत करता है, ये उसके अयूब को छुपाता है, उसको गर्मी और सर्दी से बचाता है, इसी तरीके से मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हो जाए, ये मियाँ बीवी एक दूसरे के अयूब को छुपाए, एक दूसरे की तकालीफ के साथी हो जाए, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो जाए। बिरादरान इस्लाम, इसी तरीके से अगर हम वालिदैन और बच्चे की ज़िंदगी को देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके भी कुछ हुकूक का बयान फरमाया है। तो जहाँ पर वालिदैन के बारे में यह बयान किया गया, जहाँ पर औलाद के ऊपर यह हक दिया गया कि ओ औलादो फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ये औलादो अपने वालिदैन के सामने उफ ना कहना और ना ही उन्हें झिड़कना। तो वहीं पर वालिदैन को भी हुक्म दिया गया कि वत्तकुल्लाह फादिलू बैन औलादिकुम, यानी ए वालिदैन तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो और अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो और वालिदैन के साथ हुस्न और अपने औलाद के दरमियान इंसाफ और अदल के साथ काम लो। बिरादरान इस्लाम, इसी तरीके से रसूल वकार हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों के हुकूक को बयान फरमाया है। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक पड़ोसी के हक को बयान फरमाया है और एक पड़ोसी के हक को इतना ज़्यादा बयान फरमाया है कि आपने इरशाद फरमाया वल्लाहु ला युमिनु वल्लाहु ला युमिनु वल्लाहु ला युमिनु, कि कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता है, कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता है, कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, वो कौन शख्स है जो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता है? तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जिसका पड़ोसी हो और उसका पड़ोसी उसके जुल्म से और उसके शरकसी से महफूज ना हो, यानी उसके जुल्म और शर से महफूज ना हो। बिरादरान इस्लाम, तो अगर हमारा पड़ोसी है तो हमें चाहिए कि हम उस पर रहम करें। अगर हमारा पड़ोसी है तो हमें चाहिए कि उसके सामने हम उसने सलूक के साथ पेश आए। बिरादरान इस्लाम, इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मजदूर और सरमाएदार के हुकूक को बयान फरमाया और इरशाद फरमाया ये लोगों, अगर तुम किसी को मजदूरी पर रखते हो तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले ही उसकी मजदूरी तुम दे दो। और ये लोगों, तुम मजदूर पर जुल्म ना करना, ये लोगों तुम मजदूर पर ज्यादती ना करना। एक जगह इरशाद फरमाया ये लोगों, मैं कयामत के दिन में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में 3 लोगों के खिलाफ दावा करूंगा, 3 लोगों के खिलाफ मुद्दई बनूंगा। पहला वो शख्स जो मुझसे किसी तरह का अहद करे फिर उसको पूरा ना करे। दूसरा वो शख्स जिसने किसी आजाद को गुलाम बनाया फिर उसको बेच करके उसकी कमाई को खाया। और तीसरा वो शख्स जिसने किसी गुलाम पर या जिसने किसी मजदूर पर जुल्म किया, जिसने किसी मजदूर की मजदूरी को अदा ना किया। बिरादरान इस्लाम, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रिश्तेदार के हुकूक को बयान करते हुए इरशाद
فرمایا یہ لوگوں اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر اپنی رحمت کو نازل نہیں فرماتا ہے جس قوم میں کوئی شخص رشتے کو توڑنے والا پایا جا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو شاید ہی یہاں پر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس سے ہر انسان سے بنتی ہو، ہر رشتہ دار سے بنتی ہو۔ ایسا شخص شاذ و نادر ہی پایا جائے گا۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا تم پر نزول ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ برادران اسلام، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا تم میں سے کوئی شخص بھی اسی مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی پر زیادتی نہ کرے۔ اور اگر کوئی انسان کوئی مسلمان حاجت کے لیے پکارے تمہیں، اگر کوئی مسلمان تمہیں مدد کے لیے پکارے تو اس کی تم حاجتوں کو پورا کر دو۔ اگر تم اس کی حاجتوں کو پورا کرو گے تو اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اگر تم کسی مسلمان بھائی کی تکالیف کو دور کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی تکالیف میں سے کسی تکالیف کو دور فرما دے گا۔ اسی طریقے سے اگر تم کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ برادران اسلام، یہ چند حقوق ہے چند حضرات کے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کے حقوق کو بیان فرما دیا اور ہر ایک چیز کو اس کا اصلی مقام عطا فرما دیا۔ تو اگر انسان اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا، اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو اس کو سکون بھی مل جائے گا، اسے قرار بھی مل جائے گا، اور اس کو کامیابی اور کامرانی اس کے قدموں کو چومتے ہوئے نظر آئے گی، اور وہ انشاءاللہ تعالی مرتبے کو پالے گا، وہ انشاءاللہ تعالی بلند مقام کو پالے گا۔ پھر برادران اسلام، اب اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے آپ سے یہ عہد کر لو کہ آج سے ہم زندگی گزاریں گے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اور پھر اپنی زبان سے یہ کہتے ہوئے نظر آؤ کہ ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ یہ اگر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اگر اپنے ہو گئے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں تک باتیں سمجھ میں آئیں آپ کو؟ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آخری بات ذکر کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی ایک جامعیت اور ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ کیا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں؟ اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یعنی اے رسول ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ برادران اسلام، تو اب اس کو سنانے کے بعد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے طریقے میں، بتائے ہوئے طریقے میں اور زندگی مبارکہ میں ہر ایک کے لیے راہ عمل ہے، ہر ایک کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ اگر کوئی بادشاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر عمل کرنا چاہے تو وہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول وقار ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔
ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما کر کے بھیجا ہے۔ اس لیے اگر ایک بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر ایک فقیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر عمل کرنا چاہے تو وہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ لا ورب العرش جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے نو کونین میں نعمت رسول اللہ کی، لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سادگی کی زندگی کو گزارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ہی سادگی کے ساتھ زندگی کو گزارا ہے، تو اس سے ایک فقیر کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سرمایہ دار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی نعمتوں کے اس قدر مالک تھے کہ آپ ایک ایک مجلس میں سینکڑوں امتیوں کو بے پناہ دولت عطا فرما کر کے بھیج دیتے تھے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ایک مزدور بھی عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر اپنے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جنگ خندق کو بھی کھودا تھا اور مٹی کو بھی اٹھایا تھا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر ایک بادشاہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ بدران اسلام الغرض دنیا کا ہر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے مقرب ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے رسول اللہ کی لوگ تعریف کرتے رہے ہیں، آج سے قیامت تو لوگ تعریف کرتے رہیں گے، لوگ تو ختم ہو جائیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے جیسا کہ میرے امام نے کہا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیری جسم منور کی تابشے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ برادران اسلام، تو بتانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے مثل بے مثال بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ہر کسی کے لیے عمل ہے کہ اگر ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر عمل کر لے تو اس کو کامیابی اور کامرانی بھی مل جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بندہ بھی بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی ہی عشق اور ان کی ہی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد